ہمارے ملک کے دو بڑے مسئلے ہیں، پہلا تو لوڈ شیڈنگ اور دوسرا بجلی کے بل ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ 70 سال ہونے کے باوجود ہم نے ابھی تک لوڈ شیڈنگ پہ قابو نہیں پایا اور ہمارے بجلی بھی سستی نہیں ہوئی؟ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا آغاز 1994 میں ہوا جب 40% پاکستان کے آبادی کے پاس بجلی کی ایکسیس تھی اور 8% کے ساتھ جو بجلی کی ہماری ڈیمانڈ تھی وہ سالانہ بڑھی تھی۔ تو گورنمنٹ نے اس کے لیے ایک پاور پالیسی انٹروڈیوس کی جس کے تحت انٹرنیشنل اور نیشنل جو پاور پروڈیوسرز تھے ان کو بلایا، ان کو کہا کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے پاور میں انویسٹ کریں۔ وہ آئے اور پاکستان میں انہوں نے انویسٹ کیا اور تھرمل کے پاور پلانٹس لگے۔ خیر اس سے ہوا یہ کہ ہم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ تو قابو پا لیا، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ بنا جو آگے جا کے جس نے ہمیں بہت تنگ کیا۔ پھر 2007 میں بجلی کی دوبارہ لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہوئی اور اتنی زیادہ ہوئی کہ کئی علاقوں میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی۔ تو 2013 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جیسے ہی آئی تو انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ قابو پانے کے لیے آئی پی پیز کو دوبارہ دعوت دے دی۔ اس سے ہوا یہ کہ آئی پی پیز آئے اور انہوں نے دوبارہ انویسٹ کیا اور پاور پلانٹس لگائے جس میں تھرمل بیس بھی تھے، کول بیس بھی تھے اور گیس بیس بھی پاور پلانٹس تھے۔ خیر وہ آئے اور انہوں نے بجلی کے پاور پلانٹس لگا دیے اور پاکستان نے اپنی لوڈ شیڈنگ پہ بھی قابو پا لیا، اور اوپر سے ہوا یہ کہ ہم نے بجلی اپنی ضرورت سے زیادہ بنانی شروع کر دی۔ لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی بنا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم لوڈ شیڈنگ کیوں فیس کر رہے ہیں؟ اس کی ریزن میرے ویڈیو کے اگلے پارٹ میں موجود ہے جو ہے بجلی کے بل۔ بجلی کے بل زیادہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ کہ پاکستان جو گورنمنٹ ہے وہ سول پرچیزر ہے بجلی کی، کہ وہ آپ بجلی اس کو بیچیں گے اور وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرے گی۔ اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیونکہ آپشن اور کوئی نہیں ہے تو اس لیے جتنی بھی ہم بجلی پروڈیوس کریں گے وہ آپ کو خریدنی پڑے گی۔ اب وہ پروڈیوس کریں نہ کریں لیکن پاکستان گورنمنٹ ان کی کیپیسٹی کے لحاظ سے ان کو بجلی کے بل پے کرتی ہے۔ خیر ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ کہ جتنے پاور پلانٹس ہمارے ملک میں لگے ہیں یہ سارے فرنس آئل بیس ہیں یا کول بیس ہیں یا گیس بیس ہیں۔ اب ایک تو یہ پہلے ہی اتنے مہنگے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ لگانے ہیں تو یہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ملک میں جو ریسورسز اویلیبل ہیں آپ ان کے لحاظ سے لگائیں، لیکن یہ جو پاور پلانٹس لگے ان میں سب میں امپورٹڈ فیول یوز ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان میں کوئلے کے بے تحاشا ذخائر موجود ہیں لیکن پھر بھی جو ان کے لیے کوئلہ آتا ہے وہ امپورٹڈ کوئلہ آتا ہے، ایسے ہی گیس جو آتی ہے وہ امپورٹڈ آتی ہے اور ایسے ہی جو آئل آتا ہے وہ بھی امپورٹڈ آتا ہے۔ گیس اور آئل تو ہمارے ملک میں پہلے ہی پورے ہیں تو اس لیے یہ بھی باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں۔ جہاں پہ ڈیم کا ایک یونٹ ہمیں پڑتا ہے 1 سے 2 روپے میں، وہاں پہ ان پلانٹس کا جو یونٹ ہے وہ 15 روپے سے لے کے 25-30 روپے تک ہمیں کاسٹ کرتا ہے۔ تو ایک تو اتنا بڑا ڈیفیسٹ یہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ آگے یہ ہوتا ہے کہ ایک بجلی کے بل اتنے زیادہ آتے ہیں تو اکثر لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، تو جب بھی گورنمنٹ کے ادارے جاتے ہیں ان کو پکڑنے تو سارا علاقہ باہر آ جاتا ہے اور لڑنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے اور بجلی کے بل ریکور ہی نہیں ہو سکتے، تو اس کا برڈن بھی عام عوام پہ پڑ جاتا ہے۔ پاکستان کا سرکولر ڈیٹ اس وقت تقریباً 3 ٹریلین روپیز ہے، مطلب ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ 1.5 ٹریلین روپیز ہے، اور سرکولر ڈیٹ جو ہے صرف انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے، بجلی سے ریلیٹڈ ہے، وہ 3 ٹریلین روپیز ہے۔ اب آپ اسے حساب لگائیں کہ ہم کتنا زیادہ لاس میں جا رہے ہیں۔ اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ پاکستان گورنمنٹ جو یہ پیسے ہے وہ آئی پی پیز کو پے نہیں کرتی، وہ آئل نہیں منگاتے اور پھر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ایک حالیہ مثال اس کی میں آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان کو جیسے گیس کی ضرورت تھی تو پاکستان نے اپنا ٹینڈر کھولا اور باہر کی کمپنیز کو کہا آپ آئیں اور ہمیں گیس بیچیں۔ اب اس میں صرف ایک کمپنی نے وہ بڈ بھری جو کہ کوئی قطر کی کمپنی تھی، اس نے اتنی مہنگی بڈ بھری کہ گورنمنٹ وہ پرچیز کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی کیونکہ پاکستان کے پاس پہلے ہی ڈالرز پورے ہیں۔ پھر گورنمنٹ نے وہ گیس نہیں خریدی، جس کی وجہ سے ابھی جو لوڈ شیڈنگ کا اتنا بھاری شارٹ فال ہوا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے۔ کسی بھی گورنمنٹ نے لانگ ٹرم پالیسی بنائی نہیں، جیسے کہ ڈیم اگر بنایا جاتا تو ڈیم ایک تو بجلی بہت سستی پیدا کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ پانی بھی ذخیرہ کرتا ہے، لیکن کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا کیونکہ ڈیم بننے میں تقریباً 6 سے 10 سال لگتے ہیں۔ اب کوئی پولیٹیشین اتنا ویٹ نہیں کرتا کہ میں 6 سے 10 سال ویٹ کروں اور اس کے بعد ڈیم بنے، کیونکہ یہ پولیٹیشینز ہیں، یہ لیڈرز نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی ڈیم بنتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے رقبے پہ بنتا ہے جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی آبادی کو ریلوکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو لوکل ایم این ایز کے ایم پی ایز ہیں یا جہاں جس پارٹی کی وہاں پہ پریزنس ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہاں پہ ڈیم بنے کیونکہ ان کا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری لوڈ شیڈنگ بھی نہیں آج تک ختم ہو رہی ہے اور بجلی کے بل بھی بڑھی جا رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔